अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने 7 अक्टूबर के बाद पहली मरतबा गाज़ा में फ़ौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। आज पीर को सिक्योरिटी कौंसिल ने एक करारदाद मंजूर की जिसमें मुतालबा किया गया कि रमज़ान के महीने में गाज़ा में जंग फ़ौरी बंद की जाए। अमेरिका ने करारदाद पर होने वाली वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सलामती कौंसिल में पेश की गई करारदाद पर अमेरिका ने अपने साबिक़ा मौक़िफ़ में तब्दीली करते हुए करारदाद को वेटो करने से गुरेज किया। सलामती कौंसिल के 15 रुकन ममालिक में से 14 ने करारदाद के हक़ में वोट दिया, जबकि अमेरिका वोटिंग के अमल से गैर हाजिर रहा। पास करदा करारदाद में रमज़ान के लिए फ़ौरी इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी का मुतालबा किया गया। इस करारदाद में तमाम यरगुमालियों की फ़ौरी और गैर मशरूत रिहाई, गाज़ा की पट्टी में शहरियों की हिफाजत और इंसानी इमदाद की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर दिया गया। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा है कि फ़लस्तीनियों की रफ़ा शहर से जबरी बेदखली जंगी जुर्म होगा। सदारती महल के मुताबिक सदर मैक्रोन ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर रब्ता किया। बातचीत में इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि इनका मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में फ़ौरी और पायदार जंगबंदी के लिए करारदाद पेश करने का इरादा रखता है। अगर फ़लस्तीनियों की रफ़ा शहर से जबरी बेदखली की गई तो ये जंगी जुर्म होगा। मैक्रोन ने नेतन्याहू पर वाज़ेह किया कि गाज़ा के लिए इंसानी इमदाद की तरसील के लिए तमाम रास्ते खोले जाएँ, जबकि मक़बूज़ा इलाक़ों में 8000 एकड़ ज़मीन पर इजरायली कब्ज़ा भी काबिल मज़म्मत है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा पुरअज़्म है, UNRWA के साथ ताउन जारी रखा जाएगा। गुटेरेस ने उर्दन के दारुल-हुकूमत ओमान में वाक़िअ वहदत मुहाजिर कैंप का दौरा किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि UNRW निहायत मुश्किल हालात में काम कर रही है। इमदादी एजेंसी के खिलाफ इल्ज़ामात की तफ्तीश जारी है और हमें उम्मीद है कि इसे दोबारा माली ताउन फराहम करना शुरू कर दिया जाएगा। गुटेरेस ने कहा कि UNRW के माली ताउन बंद करने वाले बाज़ ममालिक ने अपना फैसला तब्दील कर दिया है और बाज़ ममालिक तफ्तीशी नताइज के मुंतज़िर हैं। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि गाज़ा में इमदादी सामान के दाखिले का वाहिद रास्ता फायरबंदी है। उन्होंने रफ़ा शहर पर इजरायली हमलों के बारे में दोबारा मुतन्नमा किया और कहा कि ये हमले एक इंसानी तबाही का सबब बन जाएंगे। शफा अस्पताल में इजरायली ऑपरेशन 7वें रोज़ में दाखिल हो गया। एक तरफ जहां इजरायली फ़ौज ने सैकड़ों मरीजों, बेघर फ़लस्तीनियों और तिब्बी अमले को इनखला का हुक्म दिया, वहीं यह इंकशाफ भी हुआ है कि सह्योनी फ़ौज ऑपरेशन के दौरान फ़लस्तीनी ख़वातीन के साथ इनकी इज्जतें तार तार करके कत्ल कर रही है। अल-शफ़ा अस्पताल के करीब एक इमारत में फंसी हुई एक फ़लस्तीनी खातून ने ख़तरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा को बताया है कि इजरायली फोर्सेस ने गाज़ा के सबसे बड़े अस्पताल में जारी छापे के दौरान ख़वातीन को अगवा करके इनको निशाना बनाया और फिर इनका कत्ल कर दिया। जमीला, जिन्होंने 6 दिन इमारत के अंदर महसूर रहकर गुजारे, उन्होंने अल जज़ीरा को बताया कि अल-शफ़ा एक जंगी इलाका यानी वॉर जोन बन चुका है। फ़लस्तीनी खातून ने कहा कि इजरायली फ़ौजियों ने ख़वातीन के साथ नाज़ेबा सलूक किया और बदसलूकी की और इनके साथ जिनसी ज़्यादती की, इन्हें अगवा किया और गोलियां बरसाकर कत्ल कर दिया और इनकी लाशें अपने कुत्तों के आगे रख दिया। इनका कहना था कि क्या इससे भी बदतर कुछ और हो सकता है? क्या ख़वातीन को मदद के लिए पुकारने की आवाज़ सुनने से बढ़कर कोई और खौफनाक बात हो सकती है? और जब हम मदद के लिए इजरायली फ़ौजियों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो हम पर गोली चला देते हैं। खातून ने कहा कि हम जिस्मानी और नफ्सियाती तौर पर एक वहशियाना जंग बर्दाश्त कर रहे हैं। याद रहे कि इजरायली फ़ौज ने पिछला पीर 18 मार्च को अल-शफ़ा अस्पताल में ऑपरेशन शुरू किया था, जहां इनका दावा था कि अस्पताल में बड़ी तादाद में हमास के फाइटर मौजूद हैं। फ़लस्तीनी तहरीक हमास और इजराइल के दरमियान यरगुमालियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के मुतवक्के मुआहदे की ताज़ा तरीन पेशरफ्त के हवाले से इजरायली ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने बताया कि तल अवीव ने हफ्ते के अख्ताम पर क़तर में हुए मुज़ाकरात के दौरान हमास के क़ैद में 40 इजरायली यरगुमालियों के बदले 700 फ़लस्तीनी यरगुमालियों की रिहाई पर इत्तफ़ाक़ किया है। अल अरबिया के मुताबिक ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने एक सीनियर इजरायली ज़राए के हवाले से बताया कि इजराइल ने 40 कैदियों की रिहाई के बदले में तकरीबन 700 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर रजामंदी जाहिर की है, जिनमें तकरीबन 100 उम्र कैद पाए कैदी भी शामिल हैं। कमीशन ने मजीद कहा कि इजराइल इस तजवीज़ पर भी गौर कर रहा है जिसके तहत उम्र कैद की सज़ा पाने वाले 7 फ़लस्तीनियों को एक खातून फ़ौजी के बदले रिहा किया जाएगा। उन्होंने वजाहत की कि इजराइल को इन नामों पर एतराज़ करने का हक़ नहीं होगा जिनका मुतालबा तहरीक करेगी। दरेज़ना अगर इजराइल को नामों पर एतराज़ करने का हक़ दिया जाता है तो हर खातून फ़ौजी के लिए मज़ीद फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। ये पेशरफ्त एक बाखबर अरब ज़राए की जानिब से सामने आई है, जिसमें कहा गया कि 40 इजरायलियों को रिहा करने के ख्याल और 6 हफ्ते की जंगबंदी पर मुश्तमिल है। इस पर मुआहदा हुआ है। इस मुआहदे में फ़लस्तीनियों की शुमाली गाज़ा की तरफ वापसी की शर्त भी शामिल है। हमास ने कहा है कि इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का रफ़ा शहर पर ज़मीनी हमले का इसरार तमाम बैनुल-अक़वामी
تنبیہات کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔ حماس نے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا ہے کہ نیتن یاہو اپنے سیاسی عزائم تک پہنچنے کی خاطر دینی حوالے استعمال کر رہے ہیں اور غزہ میں ہماری عوام کے خلاف جاری جنگ کو ہوا دے رہے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نیتن یاہو رفح شہر پر حملوں کی نیت ظاہر کر کے کھلے عام بین الاقوامی تنبیہات کو للکار رہے ہیں۔ واضح کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا تھا کہ ہم رفح شہر میں داخل ہوں گے اور یقیناً فتح یاب ہوں گے۔ نیتن یاہو نے توریت کے عقیدے کے مطابق یہودیوں کے دینی تہوار پیروم کے دن ایرانی شاہ عباس و یروش کے وزیر حامان کو شکست دینے کا حوالہ دیا اور کہا کہ ہم غزہ میں حماس کے لیڈر یحییٰ سنواری کا خاتمہ کریں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جدید ایران یہودی حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جنوبی افریقی شہر کیپ ٹاؤن میں دنیا بھر سے ہزاروں افراد نے جمع ہو کر غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے 41 کلومیٹر طویل مارچ کیا۔ قومی پریس میں شائع خبروں کے مطابق گرجا گھروں اور مسیحی برادری کی کال پر 20 ممالک اور 160 شہریوں سے ہزاروں افراد غزہ میں جنگ بندی کے لیے مارچ کے زیر عنوان فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کیپ ٹاؤن میں یکجا ہوئے۔ ایسٹر ہفتے سے پہلے عیسائی مذہبی تصور کے ساتھ منعقد کی گئی سرگرمی کے دائرے عمل میں غزہ کی پٹی کی طوالت کی نمائندگی کرنے والے 41 کلومیٹر فاصلے تک کا مارچ کیا۔ کیپ ٹاؤن کے جنوب میں سائمز ٹاؤن سے شروع ہوئے مارچ کیپ ٹاؤن سٹی سینٹر میں اختتام پذیر ہوا۔ فلسطینی پرچم اٹھائے ہوئے ہزاروں افراد نے پیدل مارچ بھر کے دوران غزہ میں فائر بندی کی اپیل کرتے ہوئے ان کے لیے دعائیں مانگی۔ ماسکو میں دہشت گردی کے حالیہ واقعے کے بعد فرانس میں دہشت گردی کے ممکنہ خطرے کے خلاف ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم گیبریل نے صدر مائکرون کی زیر قیادت قومی سلامتی و دفاعی کونسل کے اجلاس کے بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں اس بات کا اعلان کیا۔ پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ ماسکو میں داعش کی طرف سے کیے گئے دہشت گردانہ حملے کے بعد ملک کی سلامتی کے انتباہی نظام کو بلند ترین درجے پر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ واضح کہ پیرس میں سال 2015 میں داعش کے ایک کے بعد دیگر حملوں میں 130 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد ملک میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی تھی۔ سعودی عرب میں آرامکو کمپنی کے سربراہ انجینئر امیر ناصر نے کہا ہے کہ آرامکو کمپنی چین کی اقتصادی ترقی کے سفر میں شراکت دار ہونا چاہتی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ چین میں آرامکو اولین سرمایہ کاروں میں سے ہے، مگر ہم محض سرمایہ کاری نہیں، ہم شریک بھی ہیں۔ وہ چینی دارالحکومت بیجنگ میں منعقد اکنامک فورم سے خطاب کر رہے تھے۔ آرامکو کے سربراہ نے کہا ہے کہ چین نے گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران حیرت ناک ترقی کی ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ سعودی آرامکو چین کو توانائی فراہم کرنے والی اہم کمپنیوں میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرامکو اور چین کے درمیان متعدد شعبوں میں تعاون جاری ہے، جسے آئندہ دنوں میں مزید وسعت دینے کے قوی امکانات ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے غزہ کے متاثرین کے لیے شروع کی گئی عوامی عطیہ مہم میں اب تک کل عطیات 676 ریال سے تجاوز کر گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر غزہ کے لیے عوامی عطیات مہم جاری ہے۔ مہم شروع ہونے سے اب تک 17,88,000 افراد نے غزہ میں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے عطیات جمع کرائے ہیں۔ مہم شروع کیے جانے کا اعلان شاہ سلمان مرکز برائے انسانی امداد کے نگران اعلیٰ اور شاہی مشیر ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز عربیہ نے کیا تھا۔ غزہ کے متاثرین کے لیے شروع کی گئی عطیہ مہم میں سب سے پہلے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے 30 ملین ریال عطیہ کیے گئے۔ بعد ازاں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے 20 ملین ریال کا عطیہ مرکز کے ساہم پورٹل میں جمع کیا گیا۔ ماہ مقدس رمضان المبارک کے دوران مسجد حرم میں زائرین و معتمرین کے لیے افطار دسترخوانوں کا اہتمام صدیوں پرانی روایت ہے، جو آج بھی جاری و ساری ہے۔ اخبار 24 سے بات کرتے ہوئے افطار دسترخوان انتظامیہ کے رکن عزام نے بتایا کہ مسجد حرم میں روزانہ 2400 یعنی 2400 دسترخوانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس پر ہزاروں افراد افطار کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک دسترخوان 16 میٹر طویل ہوتا ہے، جس پر 32 افطار باکسز رکھے جاتے ہیں، جو کھجور، کیک اور پانی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ افطار کی فراہمی کے لیے خیراتی اداروں اور شخصیات کی جانب سے حرمین شریفین اتھارٹی کی ویب سائٹ پر ای رجسٹریشن کا آغاز رمضان سے پہلے کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ایک خیراتی ادارہ امیرا سیتا ٹرسٹ کے کارکن سامی زہرانی نے کہا کہ ٹرسٹ کا آغاز 12 سال قبل ہوا تھا۔ ٹرسٹ کی جانب سے 150 رضاکاروں کی مدد سے 9000 افطار باکسز تقسیم کیے جاتے ہیں، جس میں 6000 مسجد حرم کے اندر جبکہ 3000 بیرونی صحن میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے انتہائی ضرورت مند افراد کو رہائش فراہم کرنے کی مہم جود المناطق کے لیے 150 ملین ریال عطیہ کرنے کا اعلان کیا۔ سرکاری خبر رساں NCSPA کے مطابق سعودی قیادت کی جانب سے عطیہ ان کی ہاؤسنگ پروگرام اور مملکت میں موجود ضرورت مند خاندانوں کو رہائش فراہمی کی کوششوں اور منصوبوں کی حمایت اور توجہ دینے کا تسلسل ہے۔ وزیر ہاؤسنگ اور بلدیاتی و دیہی امور
ماجد نے شاہ سلمان کی جانب سے 100 ملین ریال جبکہ ولی عہد کی جانب سے 50 ملین ریال کی فراخ دلانہ عطیات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سعودی قیادت کی عطیات کا جودل اسکین پورٹل کے تحت ضرورت مند خاندانوں کو مناسب رہائشی یونٹس کی فراہمی کی کوششوں پر گہرا اثر پڑے گا۔ انہوں نے بتایا کہ رواں رمضان میں پورٹل کے تحت گھروں کی مہم کا آغاز کیا گیا ہے جس کا مقصد سماجی تعاون سے ضرورت مند خاندانوں کو 10,000 رہائشی یونٹس فراہم کرنا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ محمد عیسیٰ ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان سنجیدگی سے ہندوستان کے ساتھ تجارتی تعلقات بحال کرنے پر غور کر رہا ہے جو اگست 2019 سے معطل ہیں۔ اس طرح انہوں نے پڑوسی ملک کے تعلق سے سفارتی موقف میں تبدیلی کا اشارہ دیا۔ عیسیٰ ڈار نے لندن میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ ریمارکس کیے۔ پاکستان کی ایک عدالت نے آج پیر کے دن حکام کو حکم دیا کہ وہ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور ان کی بیگم بشرا بی بی کو 4 اپریل کو عدالت میں پیش کریں۔ ان دونوں نے مختلف کیسز میں ضمانت کے لیے اپیل دائر کر رکھی ہے۔ ضلعی و سیشن جج طاہر عباس نے کیس کی سماعت کی۔ اڈیالہ جیل کے عہدیدار ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کو حاضر عدالت نہیں کر سکے۔ اپریل 2022 میں اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد سے عمران خان کیسز میں پھنسے ہیں۔ چین نے آج پیر کے دن پھر دعویٰ کیا ہے کہ اروناچل پردیش اس کے علاقے کا حصہ ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے آج پھر کہا کہ اروناچل پردیش ہمارا ہے۔ گزشتہ روز وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اروناچل پردیش پر چین کے دعوے کو خارج کیا تھا اور کہا تھا کہ سرحدی ریاست ہندوستان کا فطری حصہ ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہندوستان اور چین کے درمیان سرحد کا تصفیہ کبھی ہوا ہی نہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ زینکانن یعنی اروناچل پردیش کا چینی نام ہندوستان کے غیر قانونی قبضے سے قبل ہمیشہ چین کا حصہ رہا۔ عرصے دراز سے اس علاقے میں چین کا مؤثر نظم و نسق رہا ہے۔ چین نے دعویٰ کیا کہ یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ہندوستان نے غیر قانونی مقبوضہ علاقے پر 1987 میں نام نہاد ریاست اروناچل پردیش قائم کی۔ چین نے جاریہ ماہ چوتھی مرتبہ اروناچل پردیش پر اپنا حق جتایا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اروناچل جنوبی تبت ہے۔